سراج صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک بڑا ایشو اس وقت جو ہے وہ انفلیشن کا ہے، یہ ابھی سامنے آگے اوبیسلی اس میں ایک بہت بڑا ریزن جو ہے وہ جیو اسٹریٹجک معاملات اور یہ جو جنگ ہو گئی ایران اور یو ایس وغیرہ، یہ جو معاملات ہیں اس کی وجہ سے آئل پرائسز اور یہ ساری چیزیں جو ہے. لیکن یہ کہ گوئنگ فارورڈ جیسے جیسے معاملات سیٹل ہوتے ہیں وی کین سی کہ یہ آئل پرائسز کم ہوں گی، تو آئل پرائسز کم ہوں گی تو یہ جو انفلیشنری پریشر ہم دیکھ رہے ہیں جو اس وقت ہمارے لیے بڑا پرابلم ہے وہ کم ہوگا. اور پھر جو ایک خوف ہے کہ کہیں اب دوبارہ ہم اس سائیکل میں نہ چلے جائیں جس میں کہ سینٹرل بینک کہے کہ جی کہ ابھی ہمیں انٹرسٹ ریٹ بڑھانے ہیں اور وہ پھر ہمارے لیے ایک یہ ساری جو ماحول ہے اور جو ایک فیل گڈ فیکٹر ابھی نظر آ رہا ہے وہ اس کو ڈائلیوٹ کر دے گا. جی دیکھیے، انفلیشن اور گروتھ جو دونوں دو ایکسٹرنل فیکٹرز کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں. انٹرنلی تو حکومت کے جو بزنس دوستی اور گروتھ پرو گروتھ انیشیٹو ہے ان کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، لیکن جو ایک بڑا فیکٹر ہے وہ مانسون ہے کہ مانسون کس طرح کا ہوگا. اور 2025 والا فلڈ جو تھا اس نے ہماری کاٹن کو بہت برے طریقے سے متاثر کیا اور اس سے یقیناً ایکسپورٹ نمبر جو تھے وہ بھی افیکٹ ہوئے. ابھی بھی این ڈی ایم اے جو ہے وہ معمول سے زیادہ بارشوں کی پیشین گوئی کر رہا ہے مانسون میں، جو کہ ہماری خریف کی فصل کو خدا نخواستہ نقصان پہنچا سکتی ہے. تو ایک تو یہ مانسون ہے، اور دوسرا جو اگر کل بھی ایران اور یو ایس کی جو ہے وہ دوستی ہو جاتی ہے تو شپنگ کمپنیز کے لیے دوبارہ سے اس پہ یقین کرنا، انشورنس ریٹ جو کہ 4000 گنا بڑھ چکا ہے پچھلے 3 مہینوں میں اسٹریٹ آف ہارمز سے گزرنے کے لیے، اس کا دوبارہ سے اعتدال پہ آنا اور فریٹ چارجز کم ہونا، یہ ابھی 5-6 مہینے لگ جائیں گے. ہمیں وی آر لکی کہ جو آؤٹ گوئنگ فسکل ایئر ہے اس میں جنگ جو ہے وہ صرف 2-2.5 مہینے کے لیے فیس کرنا پڑی، جس کا کچھ طریقے سے اثر جو ہے وہ سامنے نہیں آیا. اور حکومت کا جو 4% کا جی ڈی پی گروتھ کا ٹارگٹ رکھنا غالباً یہ ایک فسکل پروڈنس کا اور دور اندیشی کا ان کا مظاہرہ ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگلے 6 مہینے میں اگر یہ تیل کی اور انرجی کی قیمتیں اسی طرح سے اپر سائڈ پہ رہتی ہیں تو بجائے اس کے کہ زیادہ وعدہ کر کے اور اس کے بعد پھر اس کو اچیو نہ کیا جائے، ایک ریئلسٹک ٹارگٹ رکھا جائے. اگر 4 سے اوپر ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ بونس اور ایڈوانس ہے، لیکن 5 رکھ کے 4 پہ کرنا جو تھا وہ مایوسی پھیلاتا. تو یہ جو دو ایکسٹرنل فیکٹر ہے ان کے پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے ہماری مہنگائی بھی، اور ان پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے اس وقت ہماری بے شک. ارے بھائی سلیری صاحب، ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بہت اثر ہوگا کہ ایف بی آر کو ریفارم کرنے کا کوئی جینوئن ایک پروپوزل سامنے لایا ہے، ایک تجویز جو ہے وہ لگ رہی ہے جس میں کہ ہمیں ضرور اس کو ایگزامن کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، موقع دینا چاہیے، جو کہ فائنانس منسٹر نے آج انویل کی ہے. میں آپ کو پورا سناتا ہوں تاکہ پھر آپ اپنا ایکسپرٹ اوپینین دے سکیں پلیز. ایف بی آر کا نیا ٹیکس آپریٹنگ ماڈل، اس میں 3 بڑے جو ہیں اس کے پلرز ہیں. پہلا ہے دا نیشنل فیس لیس سینٹر اینڈ اسسمنٹ سسٹم. ہم اس ماڈل کے تحت ایک نیشنل فیس لیس سینٹر بنانے جا رہے ہیں جو سوادیدی اور غیر سوادیدی افعال کو ایک دوسرے سے الگ کر دے گا. اس مرکز میں موجود فیس لیس ونگ کے پاس سوادیدی اختیار یعنی کہ ڈسکریشنری پاور جیسا کہ آڈٹ، اسسمنٹ اور کوالٹی کنٹرول ہوں گے، جبکہ فیلڈ آپریشن ونگ وچ از ویریفیکیشن، رجسٹریشن، ریکوری کا ذمہ دار ہوگا اور ان کے پاس کوئی ڈسکریشنری پاور نہیں ہوگی. مرکزی ونگ میں تمام آڈٹ اور اسسمنٹ کی کارروائی کے دوران ٹیکس پیئر اور ٹیکس آفیسر کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہوگا. بلائنڈ موڈ یا سنگل بلائنڈ موڈ میں آفیسر کی شناخت ٹیکس پیئر سے خفیہ رکھی جائے گی، اور ڈبل بلائنڈ موڈ میں بعد ازاں ٹیکس پیئر کی شناخت بھی آفیسر سے خفیہ رکھی جائے گی. تمام پیغام رسانی ایف بی آر کے آئرس پورٹل کے ذریعے ہوگی. ٹیکس پیئر اور ٹیکس آفیسر کے درمیان کسی قسم کا رابطہ نہیں ہوگا. سب سے اہم تبدیلی صرف پہچان خفیہ رکھنا نہیں بلکہ طریقہ کار میں بھی اختیارات کو الگ کرنا ہے. سسٹم کیس خود منتخب کرے گا، ایک علیحدہ آڈٹ یونٹ اس کا معائنہ کرے گا. کوالٹی کنٹرول یونٹ جو آڈیٹر سے بالکل الگ ہوگا ہر آڈر کے ایشو ہونے سے پہلے اس کا معائنہ کرے گا. ٹیکس ڈیمانڈ بالکل مختلف اسسمنٹ فنکشن کی ذمہ داری ہوگی. ریکوری کے معاملات ایک اور حصہ دیکھے گا. اس پوری چین میں کوئی ایک افسر کسی کیس پر شروع سے آخر تک اس کی گرفت نہیں ہوگی. ارے بھائی بتائیے. آئی تھنک یہ انیشیٹو ٹھیک ہے، لیکن یہ سارا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو آلریڈی ٹیکس پے کر رہے ہیں،
اور اس کے لیے جو ہے یہ سارے معاملات کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے ان کو ہم کیسے زیادہ سے زیادہ جو ہے ٹیکس نیٹ میں ایگزیکٹلی لا کیونکہ اس میں سکتے. انہوں نے کہا کہ ہم ڈیٹا کو اور تمام چیزوں کو مائن کریں گے اور ایکسس دیں گے، لیکن یہ ہے انہی کے لیے جو کہ اپنا اسسمنٹ جمع کرا رہے ہیں. یہ آپ نے صحیح فرمایا. بالکل. تو اس پہ جو ہے وہ آئی تھنک اس کی ٹریٹمنٹ کس طرح ہوتی ہے، تو وہ تو جب لوگ جو ہے اسپیشلی اس کو جب ایکسپیرینس کریں گے تو اس کا جو ہے وہ صحیح پتہ چلے گا. کیا بے شک اس کے پیچھے انٹینشن جو ہے وہ اچھی ہے، رائٹ ہے کہ جو ٹیکس پیئر لوگ ہیں ان کو اننیسیسری جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ پریشر فیس نہ کرنا پڑے. یہ تو کم از کم جو ٹیکس جو پابند لوگ ہیں، جو کمپلائنٹ ہیں ٹیکس، ہم اور آپ جیسے تمام لوگ، تو یہ ان کا جو ان پر جو دباؤ ہے، جو ان کی پریشانی ہے، ان کا جو ہیراسمنٹ ہے، ان کی جو مصیبت ہے، اس کو ہی کم کریں گے فی الحال تو وہ تو ہوگا. پھر دوسری طرف جائیں تو وہ مناسب ہے، لیکن ان کی تو جان چھوڑے. لیکن پریکٹیکلی پھر ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ بہت زیادہ اسسمنٹ آرڈرز ہائی کر دیتے ہیں. وہ ہائی کر دیتے ہیں آپ کے پاس، پھر بے شک وہ کورٹس اور ان کے جو ہے وہ فورمز موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ لیکن یہ فیس لیس سے وہ فیس پیدا کر دیں گے کیسے کیا کریں گے. چلے فیس کا تو اتنا ایشو نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی اگر وہ اوور اسیسمنٹ کرتے ہیں، یعنی آپ کو ڈیمانڈ جو ہے وہ جو ایکچوئل سے بہت زیادہ کر کے آپ کو مطلب کر رہا ہے، پھر اس کے لیے وہ تو کر دیا، تو وہ جو ایسیسی ہے اس کے اوپر تو وہ پریشر جو ہے وہ آ گیا. اور لاز بھی اب ایسے بن گئے کہ آپ 50% تو جمع کرا دوسرے فورمز تک پہنچتے تو ایسا نہ ہو کہ اس کا کنڈا ہو جائے. تو وہ ایک فیئر کہ کوئی اگر غلط جو ہے وہ ایکسیسو اسسمنٹ کرتا ہے یا ڈیمانڈ کریٹ کرتا ہے تو اس کی کوئی پنشمنٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے تاکہ وہ کیئرفلی جو ہے ڈیمانڈ کریٹ کرے. تو سلائڈ صاحب مسئلہ وہی ہے کہ جو یہ تو ہیں وہ 40 لاکھ لوگ جو کہ ٹیکس کمپلائن آپ سمجھ سکتے 35 لاکھ 40 لاکھ اس پورے ملک کے اندر جو کہ بیچارے پابندی سے ٹیکس دیتے ہیں، جس میں آپ نے ہم سب کو گنا ہے. لیکن یہ فرمائیے گا کہ وہ جو تقریباً کم از کم 4 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو کہ 100% جو ہے ان کو ٹیکس رجیم میں ہونا چاہیے اور وہ بہت ہی ان پہ بہت ٹیکس واجب ہوتا ہے، ان کے لیے کوئی پش اس میں ہمیں کوئی نظر نہیں آئی اس بجٹ میں اوور آل. یہ پش جو ہے جیسا کہ میں پہلے کہہ رہا تھا کہ IMF کی طرف سے آ رہی ہوگی، چونکہ جتنے جو ریلیف میئر اناؤنس کیے گئے اس کے بدلے میں عارف صاحب نے بالکل بجا فرمایا کہ آلدو کہ ان کوانٹیٹیو ٹرمز اور جب آپ 15-16 ٹریلین کی بات کر رہے ہیں تو اس میں شاید یہ بڑا نیگلیجیبل سا اماؤنٹ ہے، لیکن اس میں پاکستان حکومت نے یہ کمٹ کیا ہے اپنے میمورینڈم آف اکنامک اور فائنینشیل پلاننگ کا جو ڈاکومنٹ IMF کو سبمٹ کیا ہے مئی میں کہ یہ نئے سیکٹرز کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا. اب اس میں سے 3 سیکٹرز کی جو بات ہو رہی ہے اس میں ایگریکلچر پہ میں بہت زیادہ آپٹیمسٹک نہیں ہوں. وہ گو کے صوبوں کو کہا گیا ہے کہ اس میں کلیکشن بڑھائیں، لیکن ایگریکلچر ایک ایسی چیز ہے جو کہ کمپلیٹلی آپ کے پاس نان ڈاکومنٹڈ ہے. اب اگر میں یا آپ اگر ہم جو ہے وہ فارمرز ہیں تو یہ ثابت کرنا کہ واقعی ہم نے زمین پہ کوئی فصل بوئی تھی، اس کا پروفٹ ہوا تھا نہیں ہوا تھا، جو فکس ٹیکس رجیم بھی نہیں بن سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ میری زمین جو ہے اس میں زرخیزی نہ ہو یا وہاں پہ پانی ہی نہ ہو، تو یہ ایگریکلچر پہ جو ہے یہ تو مجھے لگتا ہے ابھی بھی نان سٹارٹر رہے گا. لیکن ریٹیلرز کو اگر اس کا اسکیم کا حال وہ کسان دوست اسکیم، وہ تاجر دوست اسکیم والا نہیں ہوتا تو یقیناً یہ آپ کو ٹیکس نیٹ کو تھوڑا سا براڈن کرے گا. جو ہول سیلرز اور مینوفیکچرنگ میں اس میں گورنمنٹ نے، بلکہ آج وزیر خزانہ نے بھی اسپیچ میں کہا اب وہ جو ٹریک اینڈ ٹریس میکنزم کو تھوڑا ایکسپینڈ کر رہے ہیں اور اس میں مشروبات کے علاوہ ٹیکسٹائل کو اور بہت سے مینوفیکچرنگ سیکٹرز کو وہ لے کے آ رہے ہیں تاکہ یہاں پہ جو اناملی کریٹ ہوتی تھی، جو پروڈکشن کو شو نہیں کیا جاتا تھا، وہ پروڈکشن شو ہو رہی ہو. تیسرا جو امپورٹنٹ سیکٹر ہے وہ ریئل اسٹیٹ کا ہے. اس میں وہ ٹیکس بڑھانے سے پہلے ایکٹیویٹی لانا ضروری تھی اور یہ جو میئر دیے گئے اسپیشلی بائر اور سیلر کو جو تھوڑا سا ریلیف دیا، پہلے اس سیکٹر میں کوئی تھوڑا سا ہلچل ہوگی تو آپ اس کو ٹیکس کر پائیں گے. آل وی ہیو ٹو ڈو، میرا خیال ہے کہ ساری باتوں کا ایک ہی سولوشن ہے کہ ایک خاص حد سے اوپر اکانومی جو ہے وہ کیش لیس اکانومی ہو جائے. ٹھیک ہے آپ اس کی کوئی بھی لمٹ رکھ دیں 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ، لیکن آج بھی آپ 2 کروڑ روپیہ بینک سے نکال کے
8 करोड़ का प्लॉट जो है उसको 4 करोड़ का सौदा लिखवा सकते हैं, बाकी आप उसको कैश में थोड़ा थोड़ा करके पे कर सकते हैं। ना बायर पे कोई पूछगीछ है, ना जो सेलर पे है। जबकि अगर आप बाकी जगहों पे देखें तो 500 पाउंड भी यूके में जाके आपको अगर जमा करवाने पड़ जाते हैं कैश में अपने अकाउंट में, तो वो एक बहुत बड़ा उसकी स्क्रूटनी और एक अजाब बन जाता है। तो इस वक्त अगर हम फाटिफ के से जब निकले थे उस वक्त भी हमने कमिट किया था कि इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करेंगे और काफी हद तक उसको किया भी। अब भी IMF के साथ भी कमिट किया। आज के बजट में ये जो स्पेशली क्रेडिट कार्ड पे जो ट्रांजैक्शन थी उसकी फीस को भी विदहोल्डिंग टैक्स को कम किया गया है ताकि लोग जो है वो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी चीजें मिल के आपको एक देती हैं, ये बताइएगा कि माफ कीजिएगा सुहेल साहब, ये